قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، اہل کتاب بھی، مشرکین بھی، سب. لیکن اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے، اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں، سنت کی پیروی ہے یا نہیں. شاہ عبد القادر کہتے ہیں جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے. یعنی جب وہ ایسا کرے گا تو پھر رب بھی اس سے راضی ہوگا. اسی طرح یہ خطاب ہم سب سے بھی ہے کہ اس خالی زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، زبانی کلامی اظہار محبت کافی نہیں، بلکہ اپنے اقوال اور افعال سے ثبوت دینا ہوگا. اور دین میں بدعات بھی ایجاد نہیں کرنی، کیونکہ سنت کی پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے، اپنی مرضی کا پیرالل دین بنانے کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اطاعت سے منہ موڑنے والے کے عمل کو. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اگر منہ موڑتے ہو تو پھر تمہارا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آل میں سے تھے؟ آل ابراہیم میں سے تھے. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے تھے، آل عمران آل ابراہیم سے تھے. ایسی نسل جن میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہو، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا. اور جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا. وہ کہتا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں. عام قول کے مطابق یہ ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے. اس کی دلیل حدیث معراج سے ملتی ہے جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں وضاحت آتی ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. تو خالہ زاد بھائی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب دو بہنوں کے بچے ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا گیا، یحییٰ رکھا گیا نام. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ. جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ساری کرامتیں دیکھی تو انہیں شوق آیا کہ میں بھی اللہ سے یہاں اولاد مانگ لوں، جبکہ وہ ایک طویل عرصے سے مانگ رہے تھے. وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے.
جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ جب اللہ نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ کیونکہ حضرت مریم بیت المقدس میں وقف کر دی گئی تھی فی سبیل اللہ، عبادت کے لیے۔ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو بھی اس طرح وقف کر دیتے تھے کہ اپنے کاموں سے ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ صرف دین کے کاموں کے لیے خاص ہے، تو وہ وہیں پر ہی رہتی تھی دن رات محراب میں، اور بیت المقدس کی خادمہ بھی تھیں، تو اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب اس سے وہ لوگ سمجھ جائیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں یا مسجد نہیں جانا چاہیے، وہ مسجد میں رہ بھی سکتی ہے، اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ وارکعی مع الراکعین، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرعہ اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم جو تھیں وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھیں۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہے اور ہمارے امام کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف حاصل ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی اور قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ بولی اے میرے رب، میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، امپاسبل نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے، اور یہی بات ہر نبی کے معجزات کے بارے میں کہی جائے گی کہ وہ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ نبی اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے۔ اصل قوت اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی۔ وہ تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور تورات میں سے بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پہ حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے
حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بڑی اہم آیت ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا کہ میرا رب اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں گاڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، یعنی صرف ان کا گمان نہیں تھا بلکہ حواس کے ذریعے معلوم کر لیا، دیکھ سن کے معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانیوں اور دلائل اور معجزات کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی مان نہیں رہے اور ان کی زندگی کے درپے ہیں۔ اب ان کو فکر ہو گئی کہ یہ مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے۔ تو انہیں فکر کس بات کی تھی؟ فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیچھے سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے اور اس کے راستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار بنے؟ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، انصار اللہ کہلائے۔ جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا کہ دین پھیلے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب مل کر ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اختلاف ہی کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کی طرف آ نہیں رہے، تو اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ بیچ میں ریمائنڈر دے دیا گیا، یہ سب باتیں حق پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یاد دہانی ہے اور حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا اس کو پوری محبت سے قبول کرو۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، اور یہ آیت اہل نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، تعلیم دی، دعوت دی، مسلمان ہونے کی دلائل دیے، اور یہ ساری باتیں بتائیں ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عاقب اور السید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بعد کی نسل۔ تو دونوں نے کہا
آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم آپ کو دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیج دیں اور کسی اور کو نہیں، صرف امانت دار کو بھیجیں۔ تو آپ نے کس کو بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ مال کو، تباہ ہو جاتے۔ ان ھذا لھو القصص الحق، بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا ہی فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نمبر 3، کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، یعنی رب بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھی؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے، تو یہاں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت پہلے گزرے تھے جب تم نے اپنے دین میں یہ فرقے نہیں بنائے تھے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں اور تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود گمراہی پر ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ یہ اس دین سے پلٹ جائیں۔ اصل میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ اہل کتاب مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور یہ بھی اس سلسلے کی ایک سازش ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ صبح کے وقت پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو، شام کو انکار کر دو اور کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کچھ نظر نہیں آیا، تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی سوچنے لگے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب جانتے ہیں، اور یہ اس سے الگ ہو گئے ہیں، تو کوئی خرابی تو ہوگی نا، کوئی تو قصور ہوگا اس میں، لہٰذا ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے فساد۔ اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان الہدی ھدی اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دے دی جائے جو تمہیں دی گئی یا جس کی وجہ سے یہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء،
واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائے کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اعتراف فرمایا۔ مذمت صرف ان کی جو اس کے حقدار تھے۔ اس کے بارے میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو صحیح بخاری میں تفصیلاً آتا ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملی تو لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا، مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تمہاری بھیجی ہوئی لکڑی مجھے مل گئی ہے اور رقم مل گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں سے ہی۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو۔ ربانی کہتے ہیں با عمل مبلغ کو۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور ربانیوں کا مرتبہ احبار سے بڑا ہے۔ احبار سے مراد اہل علم ہے، یعنی اسکالرز ہیں، لیکن وہ اسکالرز جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ربانی ہوتے ہیں، یعنی با عمل لوگ۔ ابو درداء کہتے ہیں تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم علم سیکھنے والے بنو، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو۔ تو عالم کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا بھی ہے۔ تو ربان سے ربانی ہے، رب والے، کہ جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، رب سے جوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی انبیاء اور صالحین نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا کہ جس سے وہ اپنی پوجا پرستش کرائیں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں کی پوجا کرائیں۔ یہ بات کے گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر قبر پرستی شروع کر دی۔ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد دیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا پھر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا،
اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جائیں۔ قیامت کے دن زمین بھر سونا بدلے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہ چھوٹ سکیں گے۔ آج دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کل اگر کسی کو اتنی دولت مل جائے، اول تو اتنی کسی کو ملے گی نہیں، لیکن اگر پوری زمین سونے کی بھر کے ان کو دے دی جائے تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا ڈھیروں مال کسی کام نہیں آئے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ لہذا قیامت کے دن تو کسی کی پھر چھوٹ نہیں، جو بھی شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کی آیات میں سے خاص طور پر صدقے کی آیات کو آپ دوبارہ گھر جا کے پڑھیں، اور جو باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں ان کو اپنے عمل کی ڈائری میں لکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔